السلام علیکم جی. آج کل پی ٹی آئی کا جو گزارا ہے وہ ایک ہی گانے کے اوپر ہے اور وہ ہے ناگدہ کوکا. وہ ملکو نے گایا ہے. اس میں قیدی نمبر 804 یا 840 جڑا بھی ہے وہ ذکر ہے. اور اس کے بعد اندرون ملک اور بیرون ملک اگے بھاگو نچری تو ڈھولا نہیں کرکوٹ. ابا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے یہ محاورہ اکثر کہ مطلب پہلے ہی بھابھی کو ناچنے کا بہت شوق تھا, اوپر سے دھڑا دھڑ ڈھول بجنا شروع ہو گئے تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ کمال ہونا ہی تھا. تو اگے بھاگو نچری اتنی ڈھولا نہیں کٹکوٹ پی ٹی آئی کو تو ناچنے کا موقع ملنا چاہیے. تو انہیں وہ موقع جو ہے وہ ملکو نے فراہم کر دیا. اس کا گانا جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے ریٹنگ میں سب کانٹیننٹ پورے کے اندر. اور ناگدہ کوکا کے اوپر جناب وہ پوری دنیا سے یوتھ میں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں اور ڈانس کر کے اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں. اور اس کو کوئی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے. کلٹ کی بھی کوئی ورسٹ فارم ہے اس کے اندر, مطلب کلٹ کی بھی کوئی بدترین اور گھٹیا ترین شکل ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے. تو خیر یہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے اس کے اوپر بات کر لی جائے. آج کا موضوع یہ ہے کہ جناب محترمہ زرداد گل صاحبہ جو ہیں این سی اے سے شروع کیا ان کا کیریئر جو ہے وہ این سی اے سے کیا شروع ہوا ہے. اہل عقل اور اہل علم جن کے علم میں ان کے اس کیریئر کا ہے آغاز کا ہے معلومات ہیں وہ زیر لب مسکرا کے تو اس کو انجوائے کر لیجیے گا. جن کے علم میں نہیں ہے وہ اپنی جہالت کے اوپر جو ہے وہ ماتم فرمائیے گا. اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. وہ ان کا کیریئر جو تھا وہ این سی اے سے شروع ہو کے بنی گالا تک پھیلا ہوا ہے اور ایک ہی بات اس کے اندر کامن ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی. تو وہ جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھیں. 9 مئی کے شر پسندوں کو, بلوائیوں کو, فسادات کے اوپر, حملوں کے اوپر ابھارنے اور اس میں شرکت کرنے اور خود شریک ہونے کا اعترافی بیان جو ہے ان کا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. انہوں نے خود ریکارڈ کر کے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی. اس پہ مشتاق یوسفی مرحوم نہیں ابو نصر مرحوم نے فرمایا تھا کہ ابو نصر صاحب کا فقرہ بڑا مشہور ہے, میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ ہم آپ تو فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے, ان کے لیے اپنا ہی لکھا کافی ہوگا. تو ہم آپ جو ہوں گے ہماری تو فرشتے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں نا, وہ کیونکہ ہیں لکھ رہے ہیں نا ہمارے اعمال اور ساتھ میں فلمیں بھی بنا رہے ہیں. کیونکہ جس وقت اگر ہم رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور مکرنے کی کوشش کریں تو فوری طور پہ ویڈیو چلا دیتی جاوے کہ اے ٹھیک ہے. اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اب یہ جو ہیں انہوں نے ہر شر پسندی کی ویڈیو خود بنا کے بالالتزام اور بالاہتمام جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر لوڈ کی ہوئی ہے. اب کسی کو الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ویڈیو لوگ دوبارہ پلے کر دیتے ہیں. تو یہ معصوفہ جو ہیں وہ اپنی سیاسی مخالفین کے بارے میں اور خاص طور پہ جب ان کو اسائنمنٹ ملتی تھی کہ بھونکیے تو یہ جس طرح یہ بکواس کرتی رہی ہے وہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں. میں پہلے ہاتھ جوڑ کے مطلب بازاری عورت کی زبان سے کم کی زبان نہیں استعمال کرتی تھی جب یہ منہ سے مریم نواز شریف کے بارے میں یا پی ایم ایل این کی خواتین کے بارے میں کچھ پھوٹتی تھیں. اور مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے اور ساتھ میں یہ جو ہے نا یہ جو جعلی انگوٹھے باپ کے لگوانے والا ڈاکٹر پیرزادہ جو ہے اس طرح کے لوگ باقاعدہ اور کاشف جیسے لوگ باقاعدہ اس کو انکریج کر رہے ہوتے. میں نے کہا کاشف نے کم ہی بلایا ہے اس کو, زیادہ تر اس کو یہ محیط پیرزادہ جیسے لوگ جو تھے وہ بلایا کرتے تھے اور یہ بہت بد زبانی کیا کرتی تھی. مطلب اس کی زبان کسی شریف گھرانے کی عورت کی زبان نہیں لگتی تھی. میں پھر بڑے مطلب کراہت کے ساتھ یہ والا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ مصوفہ جو ہیں وہ 9 مئی کے حملوں میں مطلوب بھی ہیں اور مفرور بھی. اب وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچی اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ان کے چیف جسٹس ہیں جسٹس ابراہیم خان صاحب جو ہیں, ظاہر پشاور میں ہوں گے تو خان ہی ہوں گے نہ یا پراچا ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جسٹس ابراہیم خان صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ جا چکے ہوئے تھے
نہیں، آج کے دن ان کی ورکنگ تھی، کیونکہ اسلام آباد میں جوڈیشل کونسل کی میٹنگ تھی، اس کے اندر وہ شریک تھے، تو اس کا مطلب ہے چھٹی پہ نہیں تھے. تو جوڈیشل کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ 3:30 بجے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک مقدمے کی سماعت ختم کی تو انہوں نے ساتھ میں کہا کہ ہم نے 3 بجے جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کا اجلاس رکھا ہوا تھا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4-1 بجے شروع ہوئی ہوگی. اچھا، یہ کونسل کی میٹنگ 3-4-5 گھنٹے بڑے آرام سے چل جاتی ہے. اب اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی اور دھند تھی موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہیں وہ اس کے باوجود وہ پیلی بتیاں جلا کے بتیاں بجھائی، اچھا وہ تو بتیاں بجھائی رکھ دی ہے نا، یہ بتیاں جلا کے جناب پشاور پہنچ گئے. اور پشاور پہنچ کے انہوں نے ان کو اپنی بیٹی قرار دیا. اور ویسے ابراہیم خان صاحب بہنوں والے ہیں، ان کی 6-7 بہنیں ہیں، اور 6-7 بہنیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہیں، اور پی ٹی آئی کے جلسوں کی رونق بڑھاتی رہتی. ویسے بندہ ایماندار ہے، مطلب یہ ان کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان سب نے کہا ہے. اور یہ ان کا اپنا کوئی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ پی ٹی آئی کے بینیفیشری ہیں. لیکن چونکہ جب بہت ساری بہنوں کا ایک بھائی ہو تو موسٹ آف دا ٹائم تو وہ ایکٹ بھی خواتین کی طرح، بچیوں کی طرح ہی کرتا ہے نا. ظاہر وہ بہت ساری بہنوں کا ایک بھائی ہو تو اس کے اندر میرا مطلب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا، کوئی ظالم کہہ سکتا ہے کہ وہ بیچارے کو نا وہ بہنوں کے زیر اثر رہ کے وہ بیٹیوں کی طرح ہی اس کی باڈی لینگویج ہو جاتی ہے یا بولنے کا انداز ہو جاتا ہے. ہمارے بچپن میں ہم نے کئی ایسے کیس بھگتے ہوئے ہیں کہ وہ چنگا بھلا منڈا اندازی لیکن کڑیاں طرح گال کر رہے ہیں اندازی. بلکہ وہ پنجابی میں خواتین جب مخاطب کرتی ہیں نا تو وہ کہتی ہیں وے نہ کر وے، ٹھیک ہے. تو ایسے بچے جو ہیں وہ بہت 8ویں 9ویں تک نا وہ وے کا ہی سیگا استعمال کرتے ہیں، اوے کا سیگا استعمال نہیں کرتے. اوے سے جو مرد ہے وہ دوسرے میل ہے، جو میل دوسرے میل کو مخاطب کرتا ہے، تو ڈکشن مختلف ہوتی ہے پنجابی کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں. تو وہ وے کا سیگا استعمال نہ کر وے، مطلب ایک مٹھو تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ایسا ہے، ٹھیک ہو گئے. تو وہ جناب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ان کی ایمانداری کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے، وہ انتہائی ایماندار آدمی ہیں. لیکن وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے 10 بجے عدالت کھولی ہے، بہت سارے ہمارے ولاگر دوست اپنی دکان بڑھا چکے تھے، اور ہم جو تھے وہ اس وقت دوستوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے. اور جو ہے وہ مطلب کہ کھانے پہ علی بھائی نانی صاحب مدعو تھے، تو ہمیں بھی جب طلب کیا گیا تو ہم ایمرجنسی میں ادھر بھاگ گئے، تو وہ بڑا بلاگ پھر رہ گیا تھا. تو خیر اس وقت تک وہ عدالت منعقد ہوئی، ان کے بارے میں انہوں نے بڑے ڈائلاگ بولے. ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ بھائی ہیں بہت ساری بہنوں کے، تو بہنوں کے بارے میں آپ کے یہ جذبات ہو سکتے ہیں، میں پازیٹیو ہوں ان کے بارے میں. انہوں نے جو ڈائلاگ بولے ہیں، اب ظاہر ہے کہ بندے کو بعض کا ڈر لگتا ہے. میرا خیال ہے جج صاحب کو این سی اے سے شروع ہونے والی داستان کا علم نہیں ہوگا، ورنہ وہ یہ والا لفظ استعمال کرنے میں محتاط رہتے. تو خیر وہ جناب انہوں نے میں نے پوچھا کہ پھر انہوں نے یہ والا جو تھا وہ کیوں دیا. اچھا ریلیف کیا ہے؟ ریلیف یہ ہے پروٹیکٹیو بیل ہے. پروٹیکٹیو بیل کیا ہوتی ہے کہ ایک ملزم جو ہے وہ ابسکانڈر بھی ہو سکتا ہے، مفرور بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی عدالت کو یا اس کو علم نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف فلاں عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے. جیسے سارے علم میں آتا ہے چوتھے کے دن کہ وہ فلانی عدالت میں تھوڑے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، یار وہ کدو ہے، وہ پچھلے 2.5 سال تو چل رہے ہیں، تھی وجہ مفرور ہو جا کے ضمانت کراؤ. پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ہمیں اپنے دور حکومت کے اندر بہت سارے مقدمات کے اندر رگڑا ہوا ہے. پچھلے دن ایک اور مقدمے کا انکشاف ہوا ہے. تو وہ خیر اللہ تعالیٰ خوش رکھے ایسے لوگوں کو، اپنے میاں داؤد صاحب جیسے لوگوں کو، کہ وہ فوراً پا جائیں. بس آپ نوٹس کی کاپی مجھے بھیج دیں، باقی سب کام ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشی رکھے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں، دعا ہی دے سکتے ہیں، اور کیا دے سکتے ہیں، چاہے بھی انہوں نے بولے پی کے آئی تھی. تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. تو وہ جناب جو ہے اپنا موصوفہ وہاں پہ پہنچی. اچھا یہ والا جو ریلیف انہوں نے جا کے گزارش کی کہ مجھے جو ہے وہ گرفتار کرنے چاہ رہی ہے پولیس. تو پوچھا ہوگا جج صاحب نے کہ کس مقدمے میں گرفتار کرنا چاہ رہی ہے.
تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ 9 مئی کے مقدمات میں تو جس طرح جج زیبا کے خلاف بدزبانی کر کے عمران احمد خان نیازی نے جو ہے وہ معافی مانگی تھی، اس طرح کی اس نے سارا دن وہاں پہ ڈرامہ کیے رکھا بار کے آفس میں بیٹھ کے، اور اس طرح کی اس نے معافی مانگ لی. اور جج صاحب نے اسے کیا ریلیف دیا؟ اس کو ریلیف دیا گیا کہ جناب پروٹیکٹیو بیل دے دی کہ اس کو جو متعلقہ عدالت تک یہ جانا چاہ رہی ہیں وہاں تک پہنچنے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اب ان کے ساتھ یہ بھیس بدل کے وہاں پہ وکلا کی وردی پہن کے اپنے، ان کے خاوند نے بھی وکلا کی وردی پہنی تھی، کالا کوٹ اور کالا دوپٹہ اس نے لیا. نہیں، وہ جلسے میں وہ دوپٹہ پہنتا، گلے میں یہاں پہ نہیں پہن سکتا تھا، اور ویسے بھی دورنگا دوپٹہ نہیں تھا تو اس لیے وہ جناب کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہن کے اور سفید شرٹ اور کالی ٹائی لگا کے یہ وکیلوں کے بھیس میں بھی پشاور ہائی کورٹ پہنچے تھے. ان کے ساتھ پہنچی تھی ایمان طاہر، جو کہ میجر طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی ہیں اور جو کہ پنجاب سے مفرور ہیں. اب میجر طاہر صادق صاحب جو ہیں ان کو دھتکار دیا تھا باقاعدہ عمران احمد خان نیازی نے جب ٹکٹیں بانٹی تھیں آزمان پارک میں بیٹھ کے، اور وہ باقاعدہ دوسری پارٹی میں جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کی معافی قبول نہیں ہوئی، ان کے خلاف چھاپے پڑنا شروع ہو گئے. پی ایم ایل این کے وہ ہمیشہ مخالف رہے ہیں، ان کے زیادہ تر یہی تھا کہ وہ یا تو پی ایم ایل کی او میں رہیں گے یا پی ٹی آئی سے دھتکار دیے گئے تھے، ٹکٹ نہیں دی گئی تھی. بلکہ جب وہ اس پہ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی کہ چلیں جناب بہت شکریہ آپ نے ٹکٹ نہیں دی اس لیے تھینک یو ویری مچ کرنے، تو عمران خان نے ان کو ٹائم بھی نہیں دیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. وہ زمان پارک کے بعد گھنٹوں دھوپ میں کھڑے ہو کے واپس چلے گئے تھے. تو ان صاحب کے گرد اگینسٹ چھاپے مار کے اب ان کو پکا پی ٹی آئی کے اندر تنا جا رہا ہے، چل واپس پی ٹی آئی میں تمہیں ادھر سے نکل نہیں دیا جائے گا. ان کی صاحبزادی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی 9 مئی کے الزامات رہا ہو جائے گی پہلی 1-2 پیشی کے اندر، لیکن یہ کوئی اچھا جسچر نہیں ہے. یہ ہو گئے پرویز لائی ہو گئے ان کے اوپر مقتدرہ کا وہ غصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہو کے انہوں نے ہمیں ڈچ کیا ہے اور موقع کے اوپر انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. خیر اینی ہو. اچھا اس سے پہلے یہ جو ریلیف ملا ہے اپنا زرتاج گل صاحبہ کو، وہ جسٹس کیسر رشید صاحب عمران احمد خان نیازی کو پہلے تھوک کے حساب سے دے چکے کہ جناب جو آپ نے جرم کر لیے ہیں ان کے اندر بھی آپ کی پروٹیکٹیو بیل ہے، جو آپ کر رہے ہیں لمحہ موجود کے اندر اس کے اندر بھی آپ کی بیل ہے، اور جب آپ وہ مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں بھی آپ کی پروٹیکٹیو بیل ہے. یہ وہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں کیسر رشید صاحب، وہ یہ دے گئے تھے. اس طرح کا نہیں دیا ریلیف انہوں نے صرف ان کو ایک ہی ریلیف دیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس وقت کے پی کی تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو رپورٹ کرتی ہے، اور پرویز خٹک صاحب نے اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے جو چاروں رستے آتے ہیں چاروں پہ بھاری پولیس متعین کروا رکھی ہے. اور چونکہ وہ پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں لہٰذا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اندر کون کون پہنچنے والا ہے، پارٹی کے اندر سے ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور جو لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گرفتار کر کے 9 مئی میں ڈال دیا جاتا ہے، یا 9 مئی میں وہ مطلوب ہوتے ہیں انہیں گرفتار کر دیا جاتا ہے. ایدھر کیس کے اندر وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اس وقت چیف سیکرٹری جو ہیں کے پی کے وہ بھی پرویز خٹک کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا پرانا بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ ملم جبا کے اوپر اور جو اپنا ان کی جو تھی وہ میٹرو بس پشاور والی، اس کے اوپر جو کرپشن کی جو حصے داری تھی اس حصے داری کے اوپر شیئر جو لینا تھا نا، حصے داری دونوں کی جو تھی اس میں سے کرپشن کا جو پیسہ آنا تھا اس پہ ان کے اختلافات ہو گئے تھے پنکی پینی سے. یہ وہاں کے جرنلسٹ بتا رہے ہیں بھائی، بڑے باخبر جرنلسٹ. تو اس کے بعد پھر اس نے اپنا بغض چھپا کے رکھا، اور اب ہر اس شخص کے اوپر جو ہے وہ پرویز خٹک جو ہے اس وقت صوبائی انتظامیہ کے ذریعے عذاب بن کے ٹوٹ رہا ہے، جس کے بارے میں ایک بھی شک ہے کہ یہ پنکی پیڑھی کے کسی نہ کسی دور کے اندر یا کسی نہ کسی طور کے اندر قریب رہا ہے. تو پی ٹی آئی کی اندر کی لڑائی یہ والی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا مل رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی جو ہے وہ کر رہی ہے. میرا خیال ہے اس معاملے کے اندر بندے کو
پیچھے ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیٹ دیم فائٹ ایچ ادر، جو اس میں سے جو بھی پھر ہوگا اس کو دیکھ لیں گے. لیکن فی الحال پرویز خٹک نے پی ٹی آئی کی دھلائی کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا ہوا ہے، اور پوری انتظامیہ ڈیفیکٹو اس وقت پرویز خٹک کو جواب دہ ہے. تو اب سمجھ آیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کے التوا کے لیے شور کیوں مچا رہے ہیں. حالانکہ گورنر ان کا سمدھی اور میئر پشاور ان کا داماد، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، کیونکہ انتظام جو پاورز ہیں ساری مینورنگ کرنے والی، انہوں نے پرویز خٹک کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفائی پرویز خٹک سے کروائی جائے اور کرسی کسی اور کے اقتدار کی لگائی جائے اس جگہ کے اوپر، یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے. لیکن فی الحال یہ والی لڑائی اور یہ والا گند جو ہے وہ پشاور میں جاری ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، کی بلا بس انجوائے کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.